بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اور کچھ جس کو کہتے ہیں نا انے واہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب پاکستان کے اندر جو الیکشنز کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے امیدواروں کو اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک قسط حاصل کر لی ہوئی ہے، دوسری قسط کا ان پروسیس ہے، اور تیسری قسط ہم نے فروری مارچ کے اندر جا کے حاصل کرنی ہے آئی ایم ایف سے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن سے پہلے اور اس ڈیل سے پہلے آئی ایم ایف والے زمان پاک بھی پہنچے تھے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر جو پاکستان کے اندر الیکشن کے نام کے اوپر تماشا چل رہا ہے، اس میں آئی ایم ایف کی انٹری۔ اب چونکہ انہوں نے اس پورے کے پورے پروگرام کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے جس کے اندر تینوں قسطیں بھی آپ حاصل کریں اور آپ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے یعنی اگلی جو حکومت ہے اس حوالے سے۔ اب رات کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان کا بڑا ایک اہم پیغام آ گیا ہے اور پیغام آ رہا ہے۔ اب وہ پیغام آ گیا ہے اور وہ پیغام آئی ایم ایف سے متعلق ہی ہے۔ میں اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے عمران خان کے بیان کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی، ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پہ اپنے وطن کی صورتحال پہ نہایت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہوں۔ پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ مقتدر اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور فوری زد پہلے سے کمزور معیشت اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی۔ آئی ایم ایف سے تعاون کا وعدہ صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھا۔ قومی انتخابات ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکلنے کا بیش قیمت موقع ہے۔ صاف شفاف انتخابات سے ملک میں سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ، ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر اور انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخابات سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخاب سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو کہنے کا مطلب یہ ہے، عمران خان نے بتایا یہ ہے کہ جناب وہ جو ہم نے آئی ایم ایف ڈیل کی حمایت کی تھی اور اس پروگرام کے تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے۔ اب اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو وہ پورے کا پورا پروسیس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں اس بارے میں کوئی اندازہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا پروگرام نہیں چل پائے گا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پہ صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی۔ عمران خان کا اڈیالہ سے پیغام۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کاغذات چھین لو۔ اب اور تو اور چھوڑیے، عثمان ڈار کے گھر پہ اس وقت پھر پولیس پہنچی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی والدہ ریحانہ امتیاز نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، اور اب کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے یہ کام سارے کا سارا کیا جانا اس بات کے حوالے سے کیا اس کا مقصد ہے؟ مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے آج جنگ اخبار دیکھا ہو تو جنگ اخبار کے اندر انصار عباسی صاحب کی خبر چھپی ہے اور وہ گیلپ کے حوالے سے ہے، اور وہ کوئی جولائی کے مہینے کی ہے، یعنی جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 6 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے۔ اور 6 مہینے میں پاکستان کے اندر بہت کچھ بدل جاتا ہے، بلکہ 6 گھنٹوں میں بدل جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا، لوگوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نہ ہوں تو کیا وہ تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے؟ تو انصار عباسی کے مطابق جولائی میں ہونے والے گیلپ سروے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کے 63% ووٹر جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کریں گے
اور جبکہ 37% ووٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، اور توشہ خانہ سزا ملنے کے بعد سے عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ سروے جولائی کے اندر ہوا، اور جولائی کے بعد آپ نے عمران خان کو شاید اسی سروے کی بنیاد کے اوپر یہ امید لگا کہ 63% لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پارٹی چیئرمین نہ ہوئے تو ہم ووٹ نہیں کریں گے، تو آپ نے ڈسکوالیفائی تو کر لیا عمران خان کو اگست کے مہینے میں۔ لیکن کیا اس سے تحریک انصاف کا ووٹر ٹوٹ پایا ہے؟ نہیں۔ اگر ٹوٹ پاتا تو 90 روز میں الیکشن ہو جاتا۔ اگر ٹوٹ پاتا تو اب یہ جو 8 فروری کی تاریخ دی ہوئی ہے، اس فروری کی تاریخ میں بھی رد و بدل کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایون رات کو خواجہ آصف نے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں یہ کہا ہے، مطلب کہ چند دن پروگرام الیکشن کا آگے چلا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اگر یہ ساری جماعتیں یا جو کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا، یعنی جولائی میں آپ نے سروے کیا اور آپ کے بقول ووٹر نہیں ہے، تو پھر تو تحریک انصاف کے غیر مقبول ترین جماعت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، جس کی بنیاد کے اوپر کوئی الیکشن کے قریب جانے کا رسک نہیں لے رہا۔ اب عمران خان تو الیکشن کی ریس سے آپ نے ان کو باہر کیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور سروے ہے، اور وہ سروے ذرا واردات دیکھیے گا کیسے ہے۔ پلڈیٹ نے سروے جاری کیا کہ جی 51% نوجوانوں کے مطابق ملک میں آئندہ جو انتخابات ہے وہ آزادانہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ سروے کب کا ہے یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی اگر 51% اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر آزادانہ انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ کاغذات نامزدگی کون چھین رہا ہے؟ پھر یہ تائید کنندہ تجویز کنندہ کو گرفتار کون کر رہا ہے؟ پھر یہ امیدواروں کو گرفتار کون کر رہا ہے؟ اگر آزادانہ ہوں گے تو پھر زین قریشی اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ سے کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں بھی اب جیو نے بھی خبر لگا دی، 51% نوجوانوں کے مطابق ملک میں آئندہ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور قابل اعتبار ہوں گے۔ یہ لوگوں کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں نا میڈیا کا کام کیا ہے، ایجنڈا سیٹنگ، یہ ایجنڈا سیٹنگ کی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ یہ سروے دیکھیں تو اس سروے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ حوالہ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کی جانب سے 7 اپریل تا 12 اپریل 2022 تک منعقدہ سروے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 22 دسمبر 2023 ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 2024 شروع ہو گیا ایک ہفتے کے بعد۔ یہ سروے 7 اپریل تا 12 اپریل 2022 ہے۔ یعنی اگر اپریل 2023 میں ہوتا تو بھی شاید بات آتی، جیسے وہ جولائی والا میں نے آپ کو بتایا۔ یہ اس سے بھی پچھلے سال یعنی 19 مہینے پہلے کا سروے جاری کر کے عوام میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن تو صاف شفاف ہوں گے۔ چلیں آپ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب آتے ہیں عمران خان کے سائفر کیس میں ضمانت والا جو بینچ ہے 3 رکنی، وہ بیٹھا ہوا جس میں طارق مسعود صاحب ہے، منصور علی شاہ صاحب ہے۔ تو اب اس حوالے سے حامد خان نے کہا ایک تو آج ہائی کورٹ کا انتظار کیا جائے، تو لیکن قائم مقام چیف جسٹس کو انہوں نے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے اس کا ٹرائل جلدی ہو، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا ٹرائل جلدی ہو؟ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کی درخواست ضمانت پہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر حکومت اور ایف آئی کو نوٹس جاری کر کے کہا آج ہی دلائل دیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو عمران خان کے سپریم کورٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ فی الحال عمران خان کے لیے کہیں سے بھی وہ خبر نہیں آئے گی، اور پاکستان کی عدالتیں ہوا کے رخ کے ساتھ چلتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔